السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں اور اس کا مقام اور اس کی عظمت کے حوالے سے ہم مکمل تحقیق کے ساتھ گفتگو کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ بابرکت باعظمت مہینہ رمضان المبارک اپنے جلووں میں، رحمتوں میں اور مغفرتوں کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اس 30 دن کے مہمان کی رضا سے رضا الہی نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا کہ سارا سال میری نعمتیں کھانے والے آیا صرف 30 دن ان کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اسی لیے امتحان دینے والا یا لینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں، براہ راست عطا کرتا ہوں۔ بعض حضرات نے انا اجزا بہ بھی پڑھا ہے، پھر اس کے یہ معنی ہوں گے کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی روزہ دار یہ امتحان دے کر مجھے پا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات میں رب العالمین اعلان فرماتا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ سورہ عمران کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس میں نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ اعمال صالحہ کے نتیجہ میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غرباء کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبر گیری وغیرہ تمام اعمال خیر سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ عبادت ہے جس سے جنت والا ملتا ہے، خود مالک حقیقی ملتا ہے۔ محمود اور ایاز کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ کمال کا واقعہ تھا کہ ایک دفعہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواہرات اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ چن لیجئے، اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور جا کر واپس دیکھا تو ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا، ایاز یہ کیا ہے؟ کیا تجھے موتی اور جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کیا، حضور جو موتیوں کے طالب تھے موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے، جو درکار ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسی سلسلہ میں ایک حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ربیعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ سبحان اللہ، حضرت ربیعہ نے کیا خوب ہی مانگا۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا، اسألک مرافقتک فی الجنۃ، جنت میں بھی آپ ہی کے پاس حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ عرض کیا آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ کسی شاعر نے اس کو خوب ادا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ربیعہ نے عرض کیا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ پھر آپ غور فرمائیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں مانگ، کیا مانگتا ہے، اس کی قسمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، مثلا صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑنا حضرت ہاجرہ کا ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش کرنے میں حضرت ہاجرہ دوڑتی رہی دو پہاڑوں کے درمیان، وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ اسی طرح ان دنوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دن غار میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ ہر امت کے لیے فرض تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی
13, 14 اور 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ादार रहते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और 2 दिन इफ्तार करते। रोज़े से ईमान की पुख्तगी का पता चलता है। देखे ना, सख्त गर्मी है, प्यास से हलक सूख रहा है, होंठ खुश्क हैं, मगर वो पानी मौजूद होते हुए भी उसकी तरफ देखता तक नहीं। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से हालत दगरगू है, मगर वो खाने की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता। आप अंदाज़ा फरमाएं उस शख्स का खुदा पर कितना पुख्ता ईमान है, कितना ज़बरदस्त यकीन है। वो जानता है कि उसकी हरकत सारी दुनिया से छुप सकती है मगर अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं रह सकती। उसका अल्लाह ताला पर ये यकीन रोज़े का अमली नतीजा है, क्योंकि दूसरी सारी इबादतें किसी न किसी ज़ाहिरी हरकत से अदा की जाती हैं, मगर रोज़े का ताल्लुक़ बातन से है। इसका हाल अल्लाह और उसके बंदे के सिवा कोई नहीं जानता। अगर छुप कर खा भी ले तो लोग समझते रहेंगे कि रोज़े से है, लेकिन हकीकतन उसके दिल के राज को अल्लाह जानता है। रमज़ानुल मुबारक में एक ऐसी असमत वाली रात है जिसकी तारीफ़ में रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। इसी रात में कुरान करीम को लोहे महफूज से बैतुल मामूर पर उतारा गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राईल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। हर काम के लिए वो सलामती है सुबह चमकने तक। कुरान करीम की इस सूरत में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने कुरान करीम को एक रात में उतारा, और दूसरी जगह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इसे रमज़ान के महीने में उतारा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।